شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے، مومنین و مومنات کی صفات اور خصوص بالخصوص عورتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ اب اللہ رب العزت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے نکاح کو اور لے پالک بیٹے ہونے کی حیثیت سے اور پھر اس آزادی اور غلامی کے اس پورے تصور کو سامنے رکھ کر ایک لاہ عمل پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ دراصل یہ آیات ان اسباب کی روشنی میں ہے کہ جس وقت لوگ لے پالک کی بیوی سے جب اس کو طلاق ہو جاتی تو اس سے نکاح کرنے کو ایسے ہی معیوب سمجھتے تھے جیسے بیٹے کی بیوی سے۔ بیٹے کی بیوی اور لے پالک کی بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لے پالک جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اگر اس کو کسی نے اپنا بیٹا بنایا ہے تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح وارث نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے کی طرح اس کے احکام نہیں ہوتے۔ حقیقی بیٹے سے آپ کی جو بیوی ہے اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن لے پالک سے جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اگر اس نے دودھ نہیں پیا آپ کی بیوی کا اور اس حال میں کہ وہ جوان ہو گیا تو اس سے پردہ ہے۔ یہاں تو عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ ہم منہ بولے بہن بھائی بنا لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا آزادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، پردہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو اس کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے عام ہو رہا ہے۔ سیدھی سی سچی سی بات ہے کہ سوائے خونی رشتوں کے اور ان رشتوں کے جن کا رشتوں کا تعلق اور ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بس اس کے ماں سوا کوئی منہ بولی بہن بہن نہیں ہو جاتی، کوئی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا، اور اس سے وہ بیٹے کی طرح یا بہن کی طرح یا بھائی کی طرح یا رضائی بہن کی طرح رضائی بھائی کی طرح یا حقیقی بہن اور بھائی کی طرح اس کے احکام نہیں ہوتے اور نہ وہ آپ کی وراثت میں شریک ہوتا ہے۔ سیدنا زید یہ وہ صحابی ہیں اور یہ غلام ہیں اور ان چار میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے آنے والوں میں تھے، بچوں میں، غلاموں میں اور بوڑھوں میں اور عورتوں میں۔ یہ چار کیٹیگریاں تھیں جن میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لیے، بوڑھوں میں یا بڑوں میں جوانوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایمان لے، اور ایسے غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید رضی اللہ عنہ ایمان لے۔ اب سیدنا زید کا واقعہ ان آیات میں قرآن پاک کی ان تمام آیات میں واحد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور اس واقعے کو بھی پیش کیا ہے جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ زید کون تھے؟ زید بن حارث کے بیٹے۔ یہ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانحال گئے ہوئے تھے، اور جب وہاں گئے تو وہاں پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کی فیملی کو غلام بنا لیا۔ جب غلام بنا لیا تو زید غلام میں ہو کے مکہ آ کے بکنے کے لیے آ گئے۔ جب بکے تو حکیم ابن حزام نے انہیں خرید لیا۔ حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو دے دیا یا بیچ دیا۔ سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے اس 12 سالہ بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ غلامی کا تصور تھا، چل رہا تھا غلامی کا تصور، یہ شروع سے چلتا ہوا آخر تک چلتا رہا، لیکن بعد میں اس پر ایک بہت لمبی بحث ہے جو اس تھوڑے سے وقت میں پوری نہیں ہو سکتی کہ آج بھی غلامی کا وہ تصور جو لونڈوں اور لونیوں کی شکل میں ہے اسلام نے قائم رکھا ہے، لیکن اس کا اختیار امیر وقت کو دیا ہوا ہے تو آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے جیسا کہ اقوام متحدہ نے اس بات کو قانون بنا لیا ہے کہ کوئی قیدی کسی کا قیدی نہیں ہوگا، بلکہ وہ لونڈی یا غلام نہیں بنے گا، بلکہ آپس میں تبادلہ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو نسل در نسل غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے آ رہے تھے اس تصور کو ختم کر دیا، اور جو کافروں کے غلام اور لونڈے اور لونڈیاں بننے کا تصور ہے وہ قیامت تک ہے، یہ امیر وقت کے فیصلے پر ہوگا۔ لیکن امیر وقت اور دنیا میں نظام کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی جنگوں میں امت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آپس کے معاملات کو جس طریقے سے طے کرنا چاہیں کر لیں۔ اب اقوام متحدہ کا یہ قانون بن چکا ہے کہ کوئی قیدی آپس میں تبادلہ پیش کیا جائے گا، اس کو غلام یا لونڈی وغیرہ لونڈا نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن جو تصور ایک زنجیر غلامی کی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑ دیا۔ آپس میں ہر شخص آزاد ہے، کوئی کسی کو نہیں بیچ سکتا اور کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی ماں نے اس کو آزاد جنا ہے۔ اور ایک قبیلے آیا کرتے تھے جو زمانے میں پہلے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، جو لونڈی کو آزاد کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا وہ سلسلہ جو قدیم رسول اللہ کے دور سے پہلے چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کو یکسر ختم نہیں کر سکتے تھے، آہستہ آہستہ ایک فضائل کے ساتھ اس کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضور نے بھی آزاد کیے، صحابہ نے بھی آزاد کیے، یوں ہی سلسلہ پھر غلامی کا تقریباً جو نسل در نسل بکتا ہوا چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو زید بھی ایسے بک کے آئے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ بیٹا، یہ جو غلام زید تھا، ہبہ کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا تو اس کے بعد یہاں تک کہ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص کے پاس ہمارا بیٹا ہے جو ظلماً بکتا ہوا ان کے پاس پہنچ چکا ہے، کیوں نہ ہو جا کے ایسے خلیق الطبع اور نہایت ہی عاجز اور نہایت ہی منکسر اور پیار رکھنے والے شخص سے جا کر اپنے بیٹے کو خرید لیں۔ تو وہ لینے کے لیے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر یہ بیٹا آپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی معاوضہ بھی نہیں، کیونکہ ظلماً آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگرچہ ہم نے تو اس کو خریدا ہے لیکن اب آپ کے پاس ہم دینے کے لیے اس کو تیار ہیں۔ تو جب اس کے ماں باپ اس وقت چچا اور اس کا والد لینے کے لیے آئے تو زید کو جب انہوں نے پہچانا، زید نے ان کو پہچانا، زید نے مانا، انہوں نے مانا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو زید نے انکار کر دیا۔ آپ غلامی کے تصور کو ابھی تک قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ایک آزادی کی زندگی گزارنے کو ترجیح نہیں دے رہے۔ زید نے کہا میں کیسے ایسی غلامی کو چھوڑوں جس غلامی نے مجھے زندگی میں انسان بننے کا تصور کیا ہے، میں کیسے ایسے محبوب کو اور اپنے آقا کو چھوڑ دوں کہ جس کے پیار اور محبت کو میں نے ماں باپ میں بھی نہیں پایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماں باپ پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن بحیثیت مجموع آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی باپ ہیں، مردوں کی بھی باپ ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کوئی شخص کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے میں محمد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی امت کے امتیوں کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتا ہے، دستک کے بھی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ میں باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مومن مرد اور عورت کے گھر میں بغیر کسی اجازت کے قدم نہیں رکھا۔ یہ اصول اور ٹکیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو یہاں تک کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرام میں، مسجد حرام میں آ کر زید کو آزاد کیا اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ لوگوں، زید آج کے بعد میرا منہ بولا بیٹا ہے اور میری اس سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس کے ماں باپ کے خوش ہو گئے کہ شکر ہے غلامی کی آزادی سے نجات پا گئے، اور پھر بیٹے کو پھر وقتاً فوقتاً آ کر ملا کرتے تھے اور اس پر خوش رہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں۔ تو جب زید بڑے ہو گئے تو زید سے باقاعدہ امہات المؤمنین نے پردہ کیا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، حالانکہ آپ کی گود میں پلے تھے، اور زید
کہ بیٹے اسامہ تو آپ کے کندھوں پر کھیلتے تھے، اور زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ اسامہ بن زید جو کہ رنگ کے کالے تھے اور زید رنگ کے سفید تھے، باوجود اس کے کہ حسن و حسین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی پرورش کی ایسے ہی اسامہ کی پرورش کی۔ بہت لمبا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، تو یہاں اتنا مختصر کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بڑے ہو گئے تو ان کا نکاح کرنا چاہا اپنی پھوپھی کی بیٹی سے، زینب بنت جاش سے۔ زینب ایک اعلیٰ قبیلے کی اور امیر قبیلے کی لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ اب وہ نہیں چاہتے تھے اس کے خاندان والے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس جگہ چاہتا ہے جو اس کا کفء بھی ہو، کفاءت بھی ہو، برابری بھی ہو۔ اسلام میں ہمسری میاں بیوی کے درمیان ضروری ہے، اس لیے والد کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بیٹی کی غیر ہمسری حیثیت میں جو نکاح اگر زبردستی کسی نے کر دی ہے تو اس کو عدالت میں جا کے تنسیخ منسوخ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے نظام میں، اس کے خاندان میں وہ ہمسری نہ ہو۔ اور یہ ہمسری اس لیے شرط ہے، یہ عدم مساوات نہیں، یہ مساوات کے خلاف نہیں، یہ چھوٹے بڑے ہونے کی حیثیت سے یا غریب امیر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ میاں بیوی نے زندگی بھر رہنا ہے۔ اگر ان کی آپس کے تعلقات صحیح نہیں ہوئے، ان کی ہم آہنگی نہ ہوئی، ان کا رہن سہن ایک نہ ہوا، ان کے اخلاق اور ان کا کردار ایک طرح کا نہ ہوا، ان کی زندگی کے رہن سہن میں جو طریقے ایٹیکیٹس وغیرہ ہیں اگر وہ ایک طرح نہ ہوئے تو کیسے اپنی زندگی کا اگلا سفر طے کر سکتے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاءت کفء کا حکم میاں بیوی کے درمیان رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جو شخص غریب ہو اور امیر میں اس کا نکاح ہو تو یہ اس کو کفء کی بات نہیں بنایا جا سکتا۔ امیر غریب کا کفء کوئی نہیں ہے۔ ہمسری سے مراد کہ ان کی قومیت اور ان کی قومیت کے جو نظام میں زندگی کی ہم آہنگی ہے، کیا وہ آپس میں چل سکتی ہے، اس کو کفء کہتے ہیں، یا ان کا پیشہ اس کا پیشہ آپس میں برابر ہے، کیا زندگی میں وہ آپس میں بھی گھر کے اندر اپنے نظام زندگی کو آگے فروغ دے سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفء کی شرط میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے نکاح کریں اپنی بیٹی کا، یہ تو غلام تھے اور اب آزاد ہوئے ہیں، اصل میں تو غلام تھے، تو پھر کیسے ہم اپنی آزاد بیٹی کا نکاح غلام کے اندر کریں؟ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے بتا دیا کہ زید کا نکاح جہاں آپ کر رہے ہیں وہ قائم نہیں رہے گا، اور وہ اس کو طلاق دے دے گا، اور جب طلاق دے دے گا تو اس کا نکاح ہم نے اس بیٹی کا آپ سے ہی کرنا ہے، اور اس چیز کو آپ چہ کے چھپا کے رکھیں، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ آپ کی اس اندر دل کی بات کو ظاہر کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت زید کا نکاح ان آیات پر اللہ کا حکم ہوا تو زید کے جو زینب کے خاندان والے تھے وہ اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جائز نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح زید سے کر دیا۔ جب زید سے ان کا نکاح ہو گیا زینب کا، تو زینب اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے خاندانی، اپنی یعنی برتری کے اعتبار سے وہ چشمک ہو جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی تھی جو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوتی تھی۔ تو زید نے آ کر گلہ کیا کہ میرا ان سے نباہ نہیں ہو سکتا، مجھے وہ اس قسم کی بات کرتی ہے اور اپنی ناموری اور اپنی برتری کا اظہار کرتی ہے، فلہذا میں اس سے نہیں رہ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود جاننے کے اور یہ وحی ہونے کے آپ نے پھر بھی کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تو طلاق دے دے، فلہذا تو اس کو طلاق نہ دے، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے نبی تو اسے روکنے کا کہہ رہا ہے جبکہ ہم نے تجھے پہلے بتا دیا تھا، اور اس چیز کو تو دل میں چھپا رہا ہے جس چیز کو ہم نے بعد میں تیرے ساتھ اس کے نکاح میں دینا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ان آیات کے اندر ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ مؤخر کیا ہے کیونکہ یہ لمبا ترجمہ تھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل اس کا ترجمہ ہم پھر پڑھیں گے اور اس آیات کو پھر دوبارہ دہرائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو ترجمہ سنتے ہوئے واقعہ کا
امپیکٹ اور اس کا معاملہ اور مقصد بھی سمجھ میں آ سکے، اس لیے میں نے آج ترجمے کو مؤخر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے علم سے بہرہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا معنی مفہوم ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی بھی مومن کے لیے اور کسی بھی مومنہ عورت یا مومن مرد کے لیے، اذا قضى اللہ، یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے رسول کا، امرا کسی بھی کام میں، ان یکون لهم الخیرہ، تو نہیں ہے کسی مومن کے لیے اور مرد کے لیے کہ ان یکون لهم الخیرہ، کہ وہ اختیار رکھیں اللہ اس کے رسول پر اس کے حکم کے بعد اب کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے بعد نافرمانی کرے گا اللہ کی اور رسول کی، اور انکار کرے گا اس کے حکم سے، فقد ضل ضلالا مبینا، بس تحقیق وہ ایسی گمراہی میں جا پڑے گا جو کھلی ہوئی گمراہی ہو۔ وَإِذْ لِلَّذِي، اور جب تو نے کہا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا انعام ہوا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تو نے بھی اس پر انعام کیا۔ ایک تو اللہ کا انعام تھا اور ایک تو نے اس پر انعام کیا۔ امسک علیک زوجک، سیدنا زید کے بارے میں یہ کل واقعہ پورا تفصیل سے گزر چکا ہے، لفظی ترجمے پہ اکتفا کر رہے ہیں کہ ایک تو غلامی سے اللہ نے اس کو نجات دی، ایک انعام اللہ کا تھا، اور دوسرا انعام یہ کہ آپ نے اس کا پھر کیا کیا، نکاح کیا، متبنہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی اس بیوی کو چھوڑنا چاہا تو آپ نے اس کو کیا کہا تھا، امسک علیہ، روکے رکھ، مت چھوڑ اپنی بیوی کو۔ طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے، بہت ہی برا عمل ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، 40 گھروں تک لعنت پڑتی ہے دائیں بائیں۔ تفصیل جلدی ہو جائے گی، میں لفظی ترجمے پہ اکتفا کرنا ہے۔ وہ زوجت واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور حال یہ ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس نے طلاق دینی ہے اور تو اس بات کو چھپا رہا تھا۔ یہ پیار ہے حضور کے ساتھ اللہ کا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زید کو طلاق دینے کا مشورہ نہیں دیا کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں کیسے اسے کہوں کہ تو طلاق دے، جب تیری آپس میں انبن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تخفی فی نفسک، تو چھپا رہا تھا اس بات کو کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ زید طلاق دے گا۔ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اس اللہ نے پھر کیسے ظاہر کر دیا تیری بات کو، کھول دیا نا اللہ نے، اب تجھے بتا رہا ہے نا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈر رہا ہے کہ کہیں میں زید کی بیوی سے پھر نکاح کروں گا تو لوگ تانا دیں گے کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ تو منہ بولی بہو تھی، اور منہ بولی بہو سے بھی نکاح اس وقت معیوب تھا۔ اللہ نے کہا میں نے اس بات کو ختم کرنا تھا جس چیز سے تو ڈر رہا تھا اور جس چیز کو تو چھپا رہا تھا، اور اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، مت چھوڑ اس کو کہ کہیں اللہ کا حکم میرے اوپر نافذ نہ ہو جائے اور مجھے اس سے نکاح نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو چھپا رہا تھا۔ واللہ احق ان تخشى، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے اس سے ڈرنے کا اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے۔ لوگوں سے کیوں ڈرتا ہے تم؟ اللہ سے زیادہ حق، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تخشا ہو، اس سے تو ڈر۔ فلما قضا، بس جب پورا کر لیا، قضا مانی فیصلہ، جب فیصلہ ہوتا ہے تو پورا ہوتا ہے، جب کر لیا فیصلہ زید نے، منہا اس زینب سے جو جس سے حضور نے اس کا نکاح کرایا تھا اپنی پھوپھی کی بیٹی سے، وطن الگ کرنے کا،
جب اس نے فیصلہ کر لیا اپنی بیوی کو جدا کرنے کا، الگ کرنے کا، زوجنا کہا، ہم نے ہی تیرا نکاح پڑھا تھا کہ وہ طلاق دے گا اور ہم تیرا اس سے نکاح کریں گے، تیری مرضی نہیں چلے گی یہاں پر، یہ میری مرضی ہے۔ زوجنا کہا، ہم نے ہی اس زینب سے تیرا نکاح کیا، اس لیے لکئی لا تاکہ نہ رہے، کیا نہ رہے، یکون علی المؤمنین حرج، کہ مومنوں پر یہ بات تنگ جو مشہور ہو چکی ہے کہ متبنہ کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے متبنہ، تو متبنہ کی منہ بولی جو بہو ہے اس سے پھر وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا تھا جس نے لے پالک بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے اس بات کو میں نے ختم کرنا تھا، علی المؤمنین، تاکہ لوگوں پر، مومنوں پر یہ جو تکلیف ہے، حرج ہے، یہ ختم ہو جائے، فی ازواج ادعیاہم، اپنی منہ بولی بیویوں، یعنی فی ازواج ادعیاہم، جو منہ بولے بیٹوں کی بیویاں ہیں، منہ بولے ادعیا کہتے ہیں منہ بولے، جن کو بلایا گیا تھا، جن کو بیٹا بنایا گیا تھا، کہ جنہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے بنائے تھے، ازواج ان کی بیویوں پر جو حرج تھا، جو رکاوٹ تھی بعد میں نکاح کرنے کی، وہ ختم ہو جائے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب تمہارے متبنہ بیٹے پالک، لے پالک، ان کو چھوڑ دیں، اذا قضوا، جب فیصلہ کر دیں، منہن، ان بیویوں سے، وطرا، چھوڑنے کا، چھوڑنے کے بعد جب وہ چھوڑ دیں تو پھر ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ، کوئی حرج نہ رہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے، اس کے حکم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنا جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہاں پیچھے جو آیت میں تھوڑی سی تفصیل باقی ہے وہ یہ تھی کہ مومنہ اور مومن مرد کے لیے، مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار رکھیں، اللہ اس کے اصول کے حکم ہے۔ یہاں حکم اور چیز ہے، مشورہ اور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کئی بار مشورے کیے، اور ان مشوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ کا مشورہ حق ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بہت سے مشوروں کو مانا۔ تو مشورے میں اللہ اس کے اصول کی نافرمانی نہیں ہے، حکم اور چیز ہے، مشورہ اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے خامن سے تعلقات اچھے نہ بن پڑے اور انہوں نے خلا لینا چاہا، اور خلا عورت کا یہ حق ہے، اس لیے تنسیخ نکاح اور یہ خلا یہ اسلام کے قوانین میں پہلے سے خود آٹومیٹیکلی شامل ہیں۔ نکاح رجسٹرار کو کوئی حق نہیں ہے، یا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان فارموں میں پہلے لکھیں کہ تفویض طلاق، کہ جناب بیوی کو طلاق کا حق دے دیا جائے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو وہ اپنے پنچایت سے بات کر کے وہ طلاق واقع کر دے۔ اس طرح کی یہ ایلی قوانین جو ایوب خان نے متعارف کرائے تھے، اللہ اس کو معاف کرے، بندہ بہت اچھا تھا، لیکن کچھ غلطیاں اس سے ہو گئیں، آج تک ہمارے اوپر وہ مسلط ہے۔ اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ جواز ضرور ہے، اس کا جواز ضرور ہے تفویض طلاق کا، کہ پیشگی نکاح کے وقت، لیکن نکاح سے پہلے نہیں۔ اکثر لوگ پہلے لکھوا لیتے ہیں اور نکاح بعد میں ہو رہا ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تفویض نکاح تب قابل عمل ہے، اس لیے یہ مسئلہ اہم ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تفویض نکاح تب اہم ہے جب میاں بیوی کا اقرار ایجاب و قبول ہو جائے، تب جا کے اس کو بتایا جائے بیوی کو اور اس میاں کو کہ تو نے اپنی طلاق کا حق اپنی بیوی کو دے دیے ہے، تب وہ اپنا امپلیمنٹ پورا کرتا ہے۔ اگر پہلے لکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد نکاح ہوا ہے، اس کے بعد بات نہیں ہوئی، تو وہ تفویض نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کا تفویض نکاح جائز ضرور ہے، تفویض طلاق، لیکن اس طرح کی لکھ پڑھ کرنا، یہ اسلام نے آج خود پہلے ہی آٹومیٹیکلی عورت کو یہ حقوق دے رکھے ہیں، خلا کے اور تنسیخ نکاح کے، تو پھر پہلے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے آج خود عورت کو یہ حقوق دیے ہیں، یہ بہت بڑے حقوق کے نمبردار آ گئے ہیں، عورتوں کو حقوق دینے والے، حقوق رسما کے نام پر بے حیائی کو پھیلانے والے، اور طلاقوں کو عام کرنے والے، اور گھروں کے اندر فساد کرنے والے، اور پہلے سے عورت کو جری کرنے والے۔ یہ لوگ سوچنے کے قابل ہیں، یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، یہ لبرل ٹائپ لوگ، سیکولر ٹائپ، غامدی ٹائپ، ان لوگوں نے بیڑا گرک کر رکھا ہے امت کو، اس لیے بچی ہے ان لوگوں سے، ان کے پاس بھٹکنے سے بچی۔
تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت بریرہ سے حضور نے کہا کہ اپنے میاں کو طلاق مت لو، اس سے خلا مت لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ اسلام نے اجازت دے رکھی ہے عورت کو، وہ خلا لے سکتی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بے شک وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن کیا بریرہ تو وہ باغ چھوڑے گی جو تو نے محل میں لیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری جان چھوڑو، یہ محل میں جو دیا ہوا باغ ہے اس کو واپس کرو اور مجھے اپنا نکاح فسخ کا حق دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو بریرہ نے کہا یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو حضور نے کہا مشورہ ہے۔ تو بریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا یہ مشورہ نہیں مانتا۔ تو اس سے نعوذ باللہ کفر نہیں ہوگی، یہاں مشورے کی بات ہو رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو اگر کوئی صحابیہ یہ صحابی رد کر دے تو یہ حکم کی نافرمانی نہیں، حکم اور چیز ہے، مشورہ اور چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امرا ان یقول لهم الخيار، کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہو جائے تو اس حکم کی نافرمانی کرنے میں پھر وہ ہمیشہ کے لیے زیادہ درگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ اور اپنے حکم کی نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم